لیکن پھر آ کے 27 قبل مسیح میں رومن امپائر کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر انہی میں سے ایک بادشاہ رومن امپائر کی جو پوری امپائر بن کے سامنے انہی میں سے ایک بادشاہ دقیانوس تھا. تو یہ تھوڑا سا پس منظر سالٹ رینج کے حوالے سے بتانا بہت ضروری تھا. یہ آگے ہمیں بہت اہم ہے ہمارے لیے دعا کے اندر جانے کے لیے، ورنہ پھر شاید میں ان کے جو تانے بانے ہیں کڑیاں وہ شاید میں ملا نہیں پاتا. اچھا، عیسائیت کی تاریخ میں دقیانوس کو اس کے جو جتنا بھی عیسائیت کا لٹریچر یا پرانا قدیم لٹریچر ملتا ہے اس میں دقیانوس کے حوالے سے ایک بڑا علیحدہ لفظ استعمال کیا گیا جو کسی بادشاہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. اس کو خونخوار بادشاہ کہا گیا. اچھا، یہاں پہ میں اب ساری چیزوں کو بہت مختصر کروں گا. میں چاہتا تھا میں کچھ بیان کرتا، لیکن اب طوالت کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مختصر کرنا پڑے گا. تو 251 عیسوی میں دقیانوس کا مرڈر ہو جاتا ہے. اچھا، اس کا یہ قتل تو ناروے میں کیا جاتا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پوری عیسائی دنیا میں اس کی بڑی بھرپور خوشی منائی جاتی ہے. اچھا، ایک جو بڑی زبردست بات ہے میں آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو ایک کمال کی جو خوشی منائی گئی وہ ایران میں منائی گئی، اور یعنی یہی جو ہمارا آپ سمجھ لیں موجودہ پاکستان کے بارڈر پہ، تو پوری دنیا میں اس کی بڑی منفرد خوشی منائی گئی. اچھا، اور یہاں اب میں تھوڑا سا اس کا ہم تھوڑے سے آگے تو اس دور کی کچھ کیفیات میں بیان کرتا چلوں کہ اس وقت بت پرستی کا غلبہ کتنا تھا اور باقی اسٹیٹس میں کیا حالات تھے. تو اس دور میں جو موجودہ ہندوستان ہے یہاں پر کشان امپائر جو ہے وہ اپنا قیام کر چکی تھی، اور کشان بھی دقیانوس کی طرح بت پرست تھے، آتش پرست تھے، اور بدھزم کے دل دادا تھے اور بڑے زبردست سپورٹر تھے. تو کشان جو ہے زرتشت مذہب جو ہے اس کے یہ پیروکار تھے. یہ مذہب بنیادی طور پہ تو 3500 قبل مسیح سے بھی پیچھے کے اس کے آثار ملتے ہیں، اور بت پرستوں میں بھی آپ کہہ لیں کہ قدیم ترین مذہب جو ہے وہ اسی کو کہا جاتا ہے. تو کشان امپائر کا آغاز جو ہے وہ پہلی صدی عیسوی میں ہو جاتا ہے. اب آپ ذرا رومن امپائر اور کشان امپائر کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ آئے گا. تو کشان امپائر کا جب آغاز پہلی صدی عیسوی میں ہو گیا، اور اس کے بیچ میں جو علاقے تھے اس میں ہمارا موجودہ پاکستان تھا، شمالی انڈیا تھا، تاجکستان تھا، ازبکستان تھا، اور اس سے ان کے کشان امپائر سے پہلے یہاں پر ایک موری سلطنت قائم تھی، لیکن وہ لوگ بھی مکمل طور پہ بت پرست تھے. اچھا، رومن امپائر اور کشان امپائر کے درمیان آپس میں بہت زبردست تعلقات تھے، جن میں بنیادی، کیونکہ یہاں سے وہ ریشم روٹ بھی تھا اور چائنا تک بھی رسائی تھی، تو بنیادی طور پہ تو یہ تجارتی تعلقات تھے. لیکن کشان امپائر نے یعنی ہندوستان میں انہوں نے رومنس کے لیے، دقیانوس کے لیے، انہوں نے اپنے تمام جو آپ کہہ لیں سیاسی تعلقات، سماجی تعلقات، ان کو بھی وہ بہت حد تک ایک جیسے لے کے چلتے تھے. اچھا، دونوں سلطنت سرکاری اور طور پر انہوں نے اناؤنس کر رکھا تھا، رومن امپائر نے بھی اور کشان امپائر نے بھی ہندوستان میں بھی، کہ ان کا جو مذہب ہے، جو سرکاری سطح کا مذہب ہے، وہ بت پرستی، اور یہ دونوں سخت قسم کے بت پرست تھے. رومن امپائر عیسائیت کو ختم کرنا چاہتی تھی اور قتل و غارت اور خوفناک طریقہ کار انہوں نے اختیار کر چکا. اچھا، لیکن کشان امپائر میں جو نوعیت تھی وہ اس قسم کی نہیں تھی، وہ بھی بڑے سخت قسم کے بت پرست، لیکن انہوں نے قتل و غارت اور خون خرابی کے بجائے ان کی زیادہ توجہ یہ تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی جو بت پرستی کی عمارتیں ہیں، اپنے قلعے ہیں، اپنے مندر ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی دیں. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا رک کے آپ کو بتاتا چلوں کہ عیسائی مذہب ہندوستان میں پہلی صدی عیسوی اور 52 صدی عیسوی میں سینٹ تھامس کے حوالے سے اس کے کچھ تواتر سے ہمیں سلسلے ملتے ہیں، اور کچھ ویسے جو مورخین ہیں اور اسکالرز ہیں، تاریخ دان ہیں، اور انہوں نے 6 صدی عیسوی کے حوالے سے اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ جو جس طرح میں نے سینٹ تھامس کا ذکر کیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 قریب ترین حواری تھے، یہ سینٹ تھامس ان میں سے ایک تھے اور ان کے قریب ترین لوگوں میں سے تھے. اچھا، میتھی ورگیس جو ہیں وہ اپنی ایک بڑا مشہور ان کا ایک مکالمہ ہے، بین الاقوامی مکالمہ. یہ بھی آپ تھوڑا سا ہٹ کے اگر سرچ کریں تو پھر آپ انڈیا پہ اور مذہب پہ عیسائیت پہ کریں تو آپ کو پھر یہ کچھ کڑیاں ملتی نظر آتی ہیں. تو جو کیرلا ہے بھارت کے اس علاقے میں، اس کو دنیا کے قدیم ترین عیسائی کہا گیا ہے. مجھے بڑی حیرانگی کی بات ہے. تو سی وی چیرین کی کتاب جو ہے کیرلا میں عیسائیت کی تاریخ از مشن تھامس، اس میں کہا گیا ہے کہ، بلکہ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ کئی جگہ ملتی ہے، پھر ریسرچ ایک اور طرف چلی جائے گی، انشاءاللہ اس پہ کریں گے ضرور، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھارت میں آئے تھے اور بالخصوص ان کی جو طویل قیام رہا وہ کشمیر میں رہا، اور اس میں کافی کتابیں ملتی ہیں. اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو ذکر پنجاب میں اور یہ آنورڈ کچھ علاقے میں ملتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. خیر، یہ چیزیں ابھی کہیں دب گئی ہیں، پتہ نہیں یہ ہند کے اوپر جو برصغیر کے اوپر اس قسم کی ریسرچ کو کیوں بند کیا گیا. خیر، اچھا، جو بین الاقوامی روسی مسیح عالم ہے بہت بڑے نیکولس نوٹووچ، اس نے اپنی قدیم تصنیف جس میں دا ہڈن لائف آف کرسٹ، آپ جو ہے یہ اس کا دیکھیں کہ جو ہڈن لائف آف کرسٹ، اب ان کے ٹاپک کے ٹائٹل سے ان کی بک ہے، اس میں انہوں نے ان کے اس سارے سفر کی جو ہندوستان آئے، اور بالخصوص ایک انجیل ہے جس کو انجیل ہندی کہا جاتا ہے، تو انجیل ہندی پہ انہوں نے بڑی کمال کی روشنی ڈالی ہے. 1 صدی قبل لکھی گئی کتاب جوبا پروفیسی کے مطابق
जापान से एक 1900 साल कदीम दस्तावेज मिली है, और उस दस्तावेज के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अपने भाई औरिकी के हमरा हिंद और चीन आए थे। हिंद आए, हिंद में उन्होंने कबील क़याम किया और फिर वहाँ से चीन गए। ये सफ़रनामा मिला है, यानी आप इसको सफ़रनामा कह सकते हैं। और उसमें फिर ये रेशम रूट की क्या अहमियत है और बाकी क्या है, तो जीसस ऑफ द, और उसमें एक मतलब एक बहुत ही अहम लिखा गया है, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जीसस द किंग ऑफ द कश्मीर। ये कितनी बड़ी तारीख है और ये कितने बड़े इलाके हैं, इसको फिर थोड़ा सा मैं आगे जाकर इस पर रोशनी ज़रूर डालूंगा। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा मौजूद है, इसको मुख्तसर कर देते हैं और हम आगे चलते हैं। अच्छा, मकसद इसका बताने का पीछे ये मैंने क्यों इसमें शेयर किया, ये इस जगह की, इस खिते की अहमियत और फिर इसमें ईसाइयत और ये सारा मामला हमें गार तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम असहाबे कहफ के दौर में, ये आपको थोड़ी समझ आ गई कि इस खिते की अहमियत क्या है, यहाँ पे ईसाइयत और कुशान एम्पायर, रोमन एम्पायर और ये सारा सिलसिला कहाँ पे चल रहा था। अच्छा, अब हम ज़रा असहाबे कहफ के दौर में वापस चलते हैं, जहाँ जो है दकियानूस ने बुत परस्ती फैलाने के जुनून में अपनी आखिरी हदें फलांग ली हैं। तारीख का खूनख्वार बादशाह और मौसीकी पसंद डायना देवी की पूजा पूरी सल्तनत पर, पूरे रोमन एम्पायर पर आज के 46 मुल्क पर छाई हुई। इसी दौरान हिंद में भी सबसे बड़ी पूजा जिस देवता की हो रही है हैरत अंगेज तौर पर, उसका ताल्लुक मौसीकी से। अब आप जरा कड़ियाँ मिलाना है आपने। हैरत अंगेज तौर पर उस देवता की जो पूजा का पहला सबूत है वो भी रोमन एम्पायर के उसी दौर से मिलता है, जब रोमन एम्पायर नई कायम हुई है और डायना देवी की भरपूर पूजा हो रही है, यानी पहली सदी ईस्वी। तो हिंद में मौसीकी के इस देवता का जो पहला सबूत हमें पहली सदी ईस्वी में कुशान फरमारवा गढ़फिस के दौर में कुछ ऐसी देवताओं की तस्वीरों से मिलता है जो मौजूदा पाकिस्तान के सिंध के इलाके से तल्लुक रखती हैं और सिंध के इलाके से मिली हैं। एक देवता की तस्वीरी मोहरें मिली हैं जो कि 100% वही हैं जो कुशान के सिक्कों पर कुंदा हुई हमें नजर आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये देवता जो कि दुनिया में या कुशान एम्पायर में सबसे बड़ा देवता था, दर हकीकत वो वादी सिंध का देवता था, जो अपना सारा कुछ वहाँ छोड़ छाड़ कर, अपना इलाका छोड़ के यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर एक ऐसे पहाड़ी इलाके में आ बसा था जो उस वक्त भी बुत परस्तों और उससे सदियों पहले भी बुत परस्तों, आप परस्तों के लिए बहुत ही मुकद्दस और सबसे बड़ा मुकाम था। अच्छा, उस दौर में जैसे ये देवता, यानी तो हम पहली सदी ईस्वी की बात करें, जैसे ये देवता सिंध से अपना छोड़ छाड़ कर 1500 किलोमीटर दूर आ जाता है। उस वक्त जो कुशान हुकूमत का जो बादशाह था गढ़फस, उसकी जो सल्तनत थी वो शुमाल मगरबी बड़े सगीर में से सिलसिला कोस्तान पर आकर खत्म हो जाती थी। देखें, 60 रेंज में इतनी बड़ी सल्तनत, कुशान एम्पायर भी 60 रेंज पे आकर खत्म हो जाती थी। और दूसरी तरफ से ईरान भी इसमें शामिल था, यानी रोमन एम्पायर से ईरान आ रहा था, इधर से ये कुशान एम्पायर। अच्छा, हिंदुओं का जो ये सबसे बड़ा देवता था उसका नाम था देवता शिव, जो उस वक्त दुनिया में एक तरफ हम डायना देवी थी तो दूसरी तरफ शिव देव था, जो कि बुत परस्तों का उस वक्त सबसे बड़ा। और सिंध से जहाँ जिस मकाम पे वो आकर सिंध को छोड़ के जिस मकाम पर आकर वो आबाद हुआ वो अमरकुंड था एक और ये अमरकुंड वही मकाम है जिसका बता रहा हूँ कि हजारों साल से आग परस्तों का और बुत परस्तों का एक मुकद्दस तरीन मकाम था। पूरी रुए जमीन से बुत परस्त इकट्ठे होकर यहाँ पर इकट्ठे होते थे अमरकुंड के मकाम पे। और जो मैंने 2 साल पहले जो मैंने अपनी रिसर्च एक कंपाइल की थी 50 मिनट की 5 किस्तों पे, उसमें हमने इसकी पूरी तफसील दी हुई है कि ये शायद दुनिया का सेंटर था और कदीम तरीन सबूत बुत परस्तों के वो पूरी दुनिया से अपना जो आखिरी, आप उसे कह लें, जो अपना सबसे बड़ा मजहबी फरीज़ा अदा करते थे उस अमरकुंड के मकाम पे आके अदा करते थे। और ये अमरकुंड क्या था, इसका आज क्या नाम है, तो ये जनाब जो अमरकुंड था ये आज के चकवाल में था, सालरे में था, और आज इसका नाम है कटास राज। अच्छा, ये तो कटास राज तक अब हम पहुंच गए और यहाँ हिंदुओं की जो सबसे बड़ी पूजा होती थी जिसमें बुत परस्तों की बड़ी तवील दास्तानें और बहुत लंबी है, वो शिवलिंग की पूजा की जाती थी। और आप हैरान होंगे कि आज भी इस हिंदुओं की मुकद्दस पूजा यहाँ पर कटास राज के मुकाम पे शिवलिंग की पूजा उसी वक्त शुरू हुई थी और ये आज भी जारी है। अच्छा, इस मकाम को जो है सबसे ज़्यादा बुत परस्ती के लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दस भी कहा गया, सबसे बड़ी पूजा भी यहाँ पर होती थी। फिर अगेन जब बहुत बड़ी दास्तान और कहानियाँ मौजूद हैं कि फिर उस देवता के आंसू से यहाँ पे किस तरह एक तालाब वजूद में आया, उस तालाब का पानी आज भी कितना मुकद्दस है। तो एक तरफ तो अब हम उस दौर पे चलते हैं शिव देव के, उस दौर पे जिस वक्त वो यहाँ पे मौजूद है और अपने सारी एक सल्तनत, एक बहुत बड़ी पूजा हो रही है और पूरी एक तरफ रोमन एम्पायर, एक तरफ ये दोनों एम्पायर जो हैं वो ये पूजा कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे रुए ज़मीन पे। और कुशान एम्पायर में गढ़फस का दौर है, रोमन एम्पायर इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात हैं, रोमियों के लिए वसी तिजारत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ हैरत अंगेज तौर पर मुमासलत रखने वाली डायना देवी की भी बिल्कुल उसी तरह, उसी त्योहारों में और उसी अंदाज में, और यानी उनकी पूजा भी बिल्कुल वैसी ही हो रही है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हैरत अंगेज हद तक डायना देवी में और शिव देवता में मुमासलत देखने को मिलती है।
اچھا، جس کو آگے چل کے میں تھوڑا سا مزید بیان کروں گا. تو یہ لوگ جو وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ مندروں پر توجہ دے رہے ہیں، بڑے بڑے محل وغیرہ اور اپنی بت پرستی کو عروج پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ ابھی تک اس طویل اور اس دشوار گزار پہاڑی سفر میں آپ میرے ساتھ یقیناً جڑے ہوں گے اور میرے ساتھ ہی چل رہے ہوں گے، لیکن جو چیزیں میں آپ کو کہتا جا رہا ہوں وہ اپنے ذہن میں ضرور بٹھا کے رکھنی ہے. اچھا، اب ہم اس حیرت انگیز غار کے کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں، کچھ دیر میں ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں. اب چونکہ ہم غار کے بلند پہاڑی سلسلے تک تو پہنچ چکے ہیں، اس پہاڑ کے بھی اوپر پہنچ چکے ہیں جہاں پر تقریباً غار موجود ہے. تو ویسے قرآن میں اتنے بڑے واقعے میں حوالے میں نشانی غار کو کہا گیا ہے، اور اسی سے ایک جو بہت اہم بات منسلک کی گئی ہے وہ رقیم بتائی گئی ہے. تو اس تناظر میں آگے بڑھتے ہوئے میں تھوڑا سا رقیم پہ گفتگو کرنا چاہوں گا اور کچھ ممکنات، کچھ پاسبلٹیز میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. اچھا، ایک تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی علماء کے ذریعے سوال پوچھے تو اس وقت یہ غار غالباً گم ہو چکا تھا اور یہ اس کی فزیکل حقیقت شاید نامعلوم تھی، اتنا آسان نہیں تھا اس کا، تبھی انہوں نے اتنے بڑے یعنی ایک سوال روح کا پوچھا اور اتنے بڑے بڑے سوال پوچھے. تو اس حوالے سے معروف القرآن کی جلد 5 میں لکھا گیا ہے کہ چند جگہوں پر ملنے والے اور بتائے جانے والے غاروں کا اصحاب کہف سے منسلک کرنا اور کسی ایک کو قطعی طور پر صحیح کہنا کوئی دلیل نہیں ہے. ان غاروں کے واقعات صحیح ہونے کے باوجود عین ممکن ہے کہ ان اصحاب کہف کے غاروں سے، اصل اصحاب کہف سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ اصحاب کہف والا اصل غار کسی اور جگہ پر ہو. بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ تو ابھی عین ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، کسی اور جگہ یہ پہنچانا گیا. تو غار تک پہنچنے کا جو اگین میں تو اسی چیز پہ ہوں کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ان ساری غاروں کا موازنہ کیا جائے اور جو غار میں جو نشانیاں ہیں جو اس کے قریب ترین ہو ان نشانیوں کے حوالے سے اس غار کو پھر ہم اس غار تک پہنچیں اور اس غار سے آگے کا سفر ہم اس غار کی پہچان شروع کریں. اچھا، باقی تمام باتیں مثلاً وہ غار کس ملک میں ہے، کس شہر میں ہے اور کس جگہ پہ ہے، اور باقی اس کی میری نظر میں تو پھر ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے. اور دوسرا اہم نقطہ جو دوسری ممکنات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے درجنوں صدیاں کھنگال کر دیکھا ہے کہ عیسائیت کے خاتمے اور عیسائیوں کے قتل عام کا عادی اور بقول عیسائی لٹریچر کے خونخوار بادشاہ جو ہے وہ دقیانوس لاکھوں میل پر اس کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے، اور رومن امپائر کے ہر فرد کے لیے وہ قربانی دینا اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے. پادری کو بھی گوشت نہ کھانے کے اوپر اس کا سرقلم کر دیا جاتا ہے. تو پھر یہ ادھر ایک تھوڑا سا عجیب سا آتا ہے ایک سوال کہ ایک ایسا جنونی انسان ہے جو عیسائیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو ایک عیسائی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو وہ پادری کے ساتھ گفتگو میں وہ کھانے دنیا کے سب سے بڑے پادری کو اور پوپ کو وہ قتل کر دیتا ہے، لیکن جو 7 جوان ہیں جب وہ کھانے سے انکار کرتے ہیں تو وہ پھر جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہتا ہے اچھا کل سوچ کے آ جانا. تو ایک آپ ذرا تھوڑا سا ویژوائز کریں سین کو کہ ہٹے کٹے نوجوان ہوں، ان کا اکڑ جانا وہ کتنا ڈیفرنٹ ہے کہ پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کل یا پرسوں سوچ کے آ جاؤ، کھانے اپنا دوبارہ ان کو بت پرستی کرنی ہے یا نہیں، اور پھر وہ واپس آنے کے بجائے ایک غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں. اچھا، اب یہ جیسے وہ غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں تو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ وہ انسان جو ہے وہ پورے بر اعظموں کا سفر پیدل کرتا تھا. بڑے زبردست کھوجی تھے، کھوجی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ فلاں کی ایک ٹانگ خراب ہے، اس نے کتنا وزن اٹھایا ہوا ہے. تو ایسے حال میں اگر جیسے کہا گیا ہے کہ 10-15 میل کے دائرے میں جا کے غار میں چھپ جانا اور وہ بھی بادشاہ سے، کہ پھر ان کو ڈھونڈنا تو بہت آسان تھا، وہ تو ڈھونڈے جا سکتے تھے اور جان تو یقیناً انہوں نے بچائی اور سیکریفائس کیا بہت بڑا. اچھا، اسی تناظر میں جو ممکنات میں دوسری بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اہم ممکن ہے کہ یہ کسی قسم کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ ہو اپنے علاقے سے، جیسے اس وقت نکال لیا جاتا تھا، شہر بدری کہہ لیں، اور وہ جز وقتی طور پر کسی غار میں جا کر ٹھہر گئے ہوں، پھر ان کا کوئی میگا پلان ہو یا انہوں نے بعد میں اپنی زندگی کسی طرح گزارنی ہو اور انہوں نے اپنی دولت، اپنی اولادیں، اپنے رشتے دار سارے اللہ کی راہ میں اتنا بڑا سیکریفائس کیا ہو اور وہ یہ قربانی سب کچھ چھوڑ کے لیکن بت پرستی پہ وہ لوگ آمادہ نہ ہوئے ہوں اور آنے والے وقت کی مشکلوں اور تمام چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما اور ہمیں رستہ دکھا. اور یہ بھی گمان غالب ہے کہ سوشل بائیکاٹ میں ہی انہوں نے جب اپنے ایک ممبر سے کہا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کے آئیں لیکن بہت احتیاط رکھنا تو کوئی پہچان نہ جائے. تو عین ممکن ہے سوشل بائیکاٹ کی یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی پہچان جائے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سیل پرچیز نہیں کرے گا، کیونکہ سوشل بائیکاٹ میں یہ تو بنیاد ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کریں گے. اچھا، اگر ہم جو ممکنات اور پاسبلٹی انہیں میں سے ہم اسی سوشل بائیکاٹ والے معاملے کو یا شہر بدری والے معاملے کو
اگر ہم غور میں رکھیں تو پھر ہمیں کئی اور معاملات بھی جو ہیں اس ممکن کی صورت میں وہ بھی کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ وہ اس غار میں وقتی طور پہ ٹھہرے ہیں اور پھر انہوں نے کسی اور ملک میں چلے جانا ہو اور وہاں جا کر زندگی گزارنا مقصود ہو. اور وہ جو 300 اور جو 9 سال علیحدہ کیے گئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور منزل کی طرف چلے گئے ہوں جہاں پر پھر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں یا چلے گئے کہ لوگوں نے دیکھا ہو کہ وہ زندہ ہی چلے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چلا. تو یہ اس طرح اس کے خیر کافی سارے نقطے یہاں پر اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو وہ آپ کو کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اچھا اسی کو اگر آپ تھوڑا سا ہم اس کا دائرہ ذرا وسیع کریں تو ہمیں پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو اس طرح قتل نہیں کیا گیا اور ان کو ٹائم دیا گیا تو کوائٹ پاسبل کہ یہ واقعہ تو سارا بت پرستی کا ہو, بہت بڑے سلطنت کا ہو, بہت بڑے دیوتا کا ہو اور اس کی پوجا کا بھی ہو اور سب کچھ ہو, لیکن دقیانوس کا نہ ہو. عین ممکن ہے کہ واقعہ دقیانوس کا نہ ہو اور رومن امپائر کے کسی بارڈر کے علاقے کا, کسی سرحدی علاقے کا ہو. اور اس سرحدی علاقے سے ہی کشان امپائر شروع ہوتا تھا اور کشان امپائر سے ظاہری بات ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. تو یہاں پر بھی اس چیز کا آپ کہہ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس چیز پر ایک سختی کی گئی ہو اور یہ چیز کہی گئی ہو, لیکن یہاں پر جو سزا ہے وہ سزائے موت یا قتل نہ ہو. یہاں پہ وہ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے جو 7 نوجوان تھے جو کہ بت پرستی پر نہ ماننے کی صورت میں بالکل دنیا سے کٹ کر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس غار میں آ بسے تھے. اب جس منفرد غار کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی, اب اس غار کی جو 10 میل کی سراؤنڈنگ ہے, کیوں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تقریباً اتنے ہی چند میل کے فاصلے پر, کچھ جگہ 6 میل آیا, کچھ جگہ 10 میل آیا, کہ وہ اس میں جا کر ایک غار میں آباد ہو گئے تھے. اب اس جو غار کی 10 میل کی سراؤنڈنگ ہے اس پر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ غار کتنی اہم مقام پہ تھا اور اس کی 10 میل کی سراؤنڈنگ میں ہزاروں سال میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا, اس سے پہلے بھی وہاں کیا تھا. تو یہ اس کے جو قرب جوار کا علاقہ ہے وہ روئے زمین پر بالکل بھی کوئی عام علاقہ نہیں تھا, بلکہ بہت ہی اہم ترین حیثیت کا حامل علاقہ ہے. آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ یہ قدیم دور کی جانب سے آتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس غار سے ملکہ پہاڑ روئے زمین کے سب سے قدیم پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے جس غار پر ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ اربوں سال قدیم, یعنی آپ روئے زمین کی قدیم ترین جو تخلیق ہے پہاڑوں کی یا مٹی کی, تو یہ پری کیمرین دور کی چٹانیں ہیں. 80 کروڑ سال قبل بالکل ایگزیکٹلی اسی جگہ سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ زندگی کا ارتقا شروع ہوتا ہے. جیولوجیکل ٹائم اسکیل کے مطابق پھر جو ڈائنوسارس کا پیریڈ ہے, یعنی 14 سے 20 کروڑ سال قبل کا جو دور ہے اور بڑے بڑے قطعور جانوروں کا دور ہے, وہ سب کا سب اسی, یہ پوری ریسرچ موجود ہے, میری نہیں ہے, یہ سب کچھ سارے ڈھانچے سارے اسی غار کے 10 میل کے علاقے کے اندر سب کچھ ہوتا رہا. اسی طرح پٹواری مانس جو ہے اس کا جو قدیم ترین ڈھانچہ ملا, اولین انسان بھی اس کو قرار دیتے ہیں, وہ بھی یہیں سے ملا. ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے جو پروفیسر ولیم ہالز ہیں, ان کی جو مشہور محقق ڈاکٹر رادھا کمود مکھرجی, ماہر طبقیات جو ہے ڈاکٹر بیرل, بین الاقوامی مشہور اینتھروپولوجسٹ ڈاکٹر ایلیٹ سمتھ, مشہور فرانسیسی ماہر ہنری ولائس, روسی ماہر بشریات پروفیسر مورس اوسفکی, اور عین الحق فرید کوٹی, ڈاکٹر ڈیوڈ بلیمر سمیت ایسے سینکڑوں محققین ہیں جن کی آپ اگر تحقیق اور ریسرچ پڑھیں تو آپ بالکل حیران اور دنگ ہو کے رہ جاتے ہیں کہ یہ جو 15-20 کلومیٹر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پہ ہم وہ غار بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں, وہ شاید روئے زمین کا سب سے اہم ترین مقام رہا ہے اور سارا کچھ وہیں پر ہوا ہے. آپ سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا تھا. ہماری جو پچھلی ریسرچ ہے اس میں ہم نے اس بارے میں کافی بات کی ہے. امریکہ کی پہلی یونیورسٹی کے ڈاکٹر ڈیوڈ امریکی ماہرین کی ایک انتہائی تجربہ کار اور بڑی ٹیم لے کر اسی غار والے پہاڑ میں آج سے نصف صدی قبل آئے تھے. کئی سالوں تک جہاں رہے, انہوں نے بے انتہا کھدائیاں کروائیں اور ایک مرتبہ پھر دنیا کی تمام اب تک کی دریافتوں پر یہ مہر ثابت ہوگی کہ روئے زمین پر زندگی کا جو ارتقاء ہے اور زندگی کی جو ابتدا ہے اس کا سارا محور یہی والا پہاڑ ہے جہاں پہ ہم آپ کو غار میں لے کے چلیں گے. یہاں مختصر سی جگہ پر روئے زمین پر اب تک کا فاسلز کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ملا ہے 70 کی دہائی میں, اور ان فاسلز میں سے جو ڈھانچے ہیں وہ 7 کروڑ سال قدیم, اور بہرحال انسان کا قدیم ترین جس کو مانس انسان کہا جاتا ہے, قدیم ہاتھی, گھوڑے, ہرن, سور, قدیم ترین گینڈے, زرافوں کی مختلف اقسام لاتعداد, مطلب میں کیا بیان کروں. آپ میرے اس تفصیل کے لیے آپ میرا وہ ریسرچ کا 50 منٹ کا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسی بے تحاشا چیزیں جو ہیں وہ حیران کن تھی جو کہ اسی مقام سے ملتی ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایسا کیا راز اللہ کا پوشیدہ تھا کہ کروڑوں سالوں پر محیط ارتقاء کے ثبوت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہی غار میں ایک اس طرح سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کہ ساری دنیا اس کی طرف راغب ہو گئی. اور یہ چکوال کا جو علاقہ ہے, جو سالٹ رینج ہے جہاں کا میں یہ آپ کو بیان کر رہا ہوں, آپ یہ اندازہ کریں اس دور میں آج سے نصف صدی قبل
اس جگہ کو ایک دن دیکھنے کے لیے، جہاں ایکسیس بھی کوئی نہیں تھی، لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کچا سا راستہ بنا کے کوئی گاڑیوں کا کچھ بندوبست کیا گیا تھا، 90 ملکوں کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے روئے زمین کا یہ انوکھا ترین مقام دیکھا تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر اسی پہاڑی سلسلے کی، جہاں پر جس سے ملکہ یہ غار موجود ہے۔ تو زندگی کے باقی کافی سارے مراحل اور پھر سیلاب، اور اس دور کے بعد سب کچھ کیا نکلا، اور پھر سیلاب کے بعد سب سے پہلا جو بڑا عظیم سیلاب ہے نوح علیہ السلام کا سیلاب، اس کے بعد جو پہاڑی سلسلے کو مالیہ کراکرم کے وجود میں آنے کے بعد پھر جب یہ نوح علیہ السلام کا سیلاب اور خشکی کا جو پہلا علاقہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال ایک سائنسی ریسرچ، اگر آپ مزید ریسرچ پڑھیں تو آپ کو یہ ملتی ہے کہ این اسی سال رینج کے بیچ میں جو گندم کا پہلا دانہ کاشت کیا گیا تھا وہ بھی بالکل یہاں ہے، اور اسی سے آگے پھر 100-150 کلومیٹر آگے جو ہے وہ شاہراہ کراکرم، اور وہ حسن ابدال سے آنورڈ پھر ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال بہت ہی مرکزی حیثیت کا علاقہ ہے، ابھی نہیں بلکہ تخلیق زمین سے لے کر آج تک بھی، اور اسی سے کچھ آگے تھوڑا سا دور جائیں تو دنیا کا جو پہلا قدیم ترین دریا ہے دریا سواں بھی، وہ بھی یہیں سے چلا کرتا تھا۔ اچھا، جرمن محقق ڈی ٹیرا اور تاریخ دان پیٹرسن کے مطابق وادی سواں کی تاریخ بابل، نینوا، مصر اور یونان کی قدیم تاریخوں سے بھی بہت قدیم ہے۔ انسانی تاریخ کا جو پہلا قدیم ترین ہتھیار ملا ہے، یعنی 22 لاکھ سال قدیم پتھر کا کلہاڑا، یہ پہلا ہتھیار ہے دنیا کا، وہ بھی یہیں اسی علاقے سے ملا ہے۔ 1872 میں مشہور محقق اور اسکالر ایگزلینڈر گیونگام جو چائنیز تھا، اس نے اس پر بہت کچھ لکھا، حیرت انگیز ریسرچ ہے اس کی۔ 1920 کی اس خطہ پر سالانہ آرکیالوجی رپورٹ، یعنی آج سے 100 صدی سے زیادہ قبل، وہ بھی اس دور کے خطے پر جو اس وقت ہر سال ایک سالانہ رپورٹ جاری ہوتی تھی، اور اس رپورٹ کو پڑھیں تو آپ اگین دانگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب خطہ تھا۔ تو 1500 سال قبل، یعنی 630 قبل مسیح، اب آپ اس ایریا کے قریب جا رہے ہیں جو دقیانوس کا ایریا تھا، 630 قبل مسیح کے مشہور جو تاریخ دان ہے ہیمن تیسی آنگ، تب اس نے اس غار کے پاس، وہ بالکل اس غار کے پاس 10 میل کے علاقے میں اس وقت آیا تھا، اور اس نے بہت سی مذہبی زیارتیں کرنے کا یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے، اور یہ تقریباً اصحاب کہف سے 1-2 صدی بعد کا علاقہ ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ کٹاس کا یہ مقام بدھوؤں، ہند اور آگ پرستوں کا روئے زمین کا سب سے پسندیدہ ترین مقام ہے۔ ڈائنا دیوی اور باقی اور روم تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی پرانی کتابوں میں آج سے 1500-2000 سال پرانی چائنا کی اور باقی لٹریچر میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ یہ روئے زمین کا کٹاس، روئے زمین کا بت پرستوں کا پسندیدہ ترین مقام تھا۔ اچھا، ساتھ ہی وہ لکھتا ہے کہ قدیم بدھ مذہب اور ہندو مذہب سے قبل بھی یہ مقام پوری دنیا کے لا مذہب اور ملحد لوگوں کے لیے پوجا پاٹ کا سب سے روئے زمین کا مرکز تھا، اور یہ مقام ہمیشہ پوری دنیا کے پجاریوں کو ہمیشہ سے ازل سے اپنی طرف کھینچتا رہا ہے۔ یہ اس کی کتاب کے الفاظ ہیں۔ اور یہی مقام قدیم ترین پوٹا دیوتا کی پوجا گاہ کے حوالے سے بھی خاصا مشہور رہا ہے۔ پوٹا ہی سے بگڑ کے پوٹھا اور پھر پوٹھوہار بن گیا۔ اچھا، یہ پوٹھا اور پوٹھوہار کا خیر ایک بڑی طویل ریسرچ موجود ہے کہ کہاں سے ملی، پر دنیا بھر کے جو ماہرین آثاریات اور مقتدر جو محققین ہیں وہ اس تمام بات پر اس بات میں متفق ہے کہ پوٹھوہار کا یہ مختصر سا خطہ جو اپنے حسن و جمال کا شاہکار ہے، بلکہ زندگی کے ارتقاء کے تمام مراحل کی ضروریات کو بہترین انداز میں پورا کرنے کا کرشمہ آج بھی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ یعنی آج سے کروڑوں سال پہلے جس طرح انسان کو جو ضروریات تھی، آج بھی وہ اسی طرح موجود ہیں۔ سطح سمندر سے خاص بلندی، ہوا کا ایک موافق ترین موسم، ہوا کا چلنا، جغرافی اعتبار، ان تمام چیزوں سے بہت ہی محفوظ علاقہ ہے۔ اور یہ جو خطہ ہے، یہ اس کی انفرادیت، جیسے غار کے بارے میں منفرد غار کی طرف رہنمائی کی، تو یہ خطہ بھی منفرد ترین خطہ ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ کیا محض ایک اتفاق ہے جہاں یہ کسی بہت بڑی حکمت اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے؟ خیر، کہا تو یہ جاتا ہے کہ کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا ہے، سارا جو ہے وہ آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور یہ قدرت کی کسی پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹی سی چیز مزید بھی، یعنی حیران کن طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جتنے جانوروں کا نام آتا ہے، جتنے درختوں کا، سبزیوں کا، پھلوں کا ذکر آتا ہے، پرندوں کا ذکر آتا ہے، حشرات کا ذکر آتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ذکر آتا ہے، وہ اس غار سے 10 میل کے علاقے میں حیران کن طور پر تب بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ آپ بلیو نہ کریں، میں آپ کو اگر نام لینا شروع کروں تو اس بلاگ میں نے لیا ہوا ہے، یہاں پر شاید میں اس کو فی الحال اسکپ کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو فرض کیا آپ مطلب پھلوں میں آ جائیں، انجیر، زیتون، انار، انگور، کھجور، بیر، جتنے ذکر ہیں، اسی طرح قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے، پرندوں کا، حشرات کا، مکھیوں کا، تو وہ سب ماضی قریب میں یہاں موجود رہی ہیں، شروع سے بھی رہی ہیں، آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ وہ بڑی تفصیل ہے، بہت لمبے نام ہیں، اب درجنوں نام ہیں جو میں نے مالی ایک ایک چیز کی۔ اچھا، اس غار سے اتنی مختصر سی جگہ سے ایک بڑا حیران کن بات ہے کہ صدیوں سے ان نعمتوں کا، ان تمام چیزوں کا آج بھی یہاں پر موجود ہونا، اس غار سے، اور یہاں پر اس غار سے صرف 10 میل کے علاقے میں موجود ہونا، وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اسی طرح اس غار سے 10 میل سے بھی کم علاقے میں وہ تمام قسم کی معدنیات، چشمے اور جڑی بوٹیاں آج بھی موجود ہیں جو کہ انسانوں کی مختلف بیماریوں کا بہترین علاج کی جا سکتی ہیں۔ کیا یہ صرف حیران کن نہیں ہے؟
اور اس کو آپ سمپل مطلب اس کو کیسے لیں گے؟ ایک ایسا مقام، اتنا مختصر سا مقام جہاں پر ایک ہی پہاڑی پر انسانی ارتقاء، انسانی سویلائزیشنس کی بھی تمام چیزیں ملتی ہیں. اسی پہاڑی پر آپ کو، اسی کے بیچ میں آپ کو بدھا، کشان کا، قریب تہذیبوں کے سکے ایک ہی ڈھیریوں پر ملتے ہیں. اور اس غار کے جو 10 میل کے اندر کا پہاڑی علاقہ ہے، اسی پر پرانے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رام کے حوالے سے بھی میں نے پچھلے دنوں ایک صاحب کا ولاگ بھی دیکھا کہ ہندو دیوتا رام نے بھی جب اپنا محل چھوڑ کر، جو بنواس کہتے ہیں، وہ بھی آ کے اسی پہاڑی پر، بلکہ یہاں پہ ایک جگہ کو ایک کچھ نشانات ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ رام نے یہاں پر ہل چلایا تھا، وہ بھی اسی پہاڑی کے 10 کلومیٹر کے اندر ہے. تو انہوں نے قیام کیا. اور اچھا اب ہم ایک قدم آگے، البیرونی جو ہے وہ انہوں نے 1000 سال کتاب، 1000 سال قبل جو ان کی کتاب ہے کتاب الہند، اور اگر آپ کتاب پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ البیرونی وہ کوئی سائنسدان، عالم دین، روحانیت پر عبور رکھنے والی کتنی بڑی شخصیت تھے. اور انہوں نے اس جو یہاں پر آ کر قیام کیا وہ بھی اسی بات سے لکھا پہاڑی سلسلہ ہے، اور زیادہ دور بھی نہیں ہے. ہندو مذہب کی جو مشہور کتاب ہے مہا بھارت، اس میں جو 5 پانڈوں کے حوالے سے بہت بڑی جنگ لڑی گئی ہے، اور وہ علاقہ بھی اسی پہاڑی سلسلے میں، اس خاص سے اگر آپ فاصلے کی بات کریں تو میرا خیال ہے 10-15 میل کے علاقے کے اندر پایا جاتا ہے. ہندوؤں بت پرستوں کا جو سب سے بڑا دیوتا شیو، وہ بھی ہزاروں میل چھوڑ کر، اپنی جنم بھومی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اتنی دور اسی غار والے پہاڑ میں آ بسا. 84 کے عظیم اور حیران کن 84 گاؤں بھی اسی غار کے اطراف کے 10 میل کے دائروں میں ہی آباد تھے. دنیا کے بڑے بڑے طاقتور اور عظیم بادشاہوں نے یہاں پر حاضری دی. غار سے بامشکل 1 میل کے فاصلے پر بابر بادشاہ کا تخت بابری موجود ہے، جہاں اس نے قیام کیا، اور اس میں اس کے بابری میں خصوصاً اس مقام کا اس نے ذکر کیا. بلکہ یہاں پہ اس نے بڑے دلچسپ الفاظ بھی کہے، اسی پہاڑی بالکل جہاں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ غار میں بیٹھے ہوں تو بابر کا تخت، بابر کی فوج آپ کو سامنے نظر آتی ہے. تو بابر نے اس علاقے کی خوبصورتی، چشمے، پہاڑ، باغات دیکھ کے اس کو کہا ای بچہ ہے کشمیر، یعنی یہ کشمیر کا بچہ ہے. اسکندر اعظم بھی حیران کن طور پر آ کر یہیں رکا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے یہاں پر پہنچ کے دنیا کی اپنی جو دنیا فتح کرنے کی مہم تھی وہ واپس ختم کر دی، بلکہ وہ یہاں سے واپس بھی چلا گیا. اسی پہاڑ سے چند قدم کے فاصلوں پر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تشریف لائے، اور پھر وہ یہیں پر مدفون ہوئے. اور اسی پہاڑی سلسلہ میں کچھ ہی آگے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد میں سے اون قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین کے لیے یہاں تشریف لائے. اور اون قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمزلف بھی تھے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ان کو اتنی دور اسی مقام پر تبلیغ دین اور اسلام کے فروغ کے لیے بھیجا تھا. اسی سے 10 کلومیٹر کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ قلعہ ملوٹ، قلعہ سمرقند، قلعہ داور، قلعہ قسک، اور کچھ تھوڑا سا دور قلعہ نندنا کی تہذیبیں بھی بالکل اسی غار کے چاروں طرف پھیلتی رہی. اچھا، ہندوستان سے گزر کر یہ سارا ایریا کراس کر کے افغانستان اور پھر اس طرف نکل جانے والا شیر شاہ سوری روٹ بھی اسی غار سے 10 میل کے فاصلے کے اندر سے گزر رہا ہے. اور دنیا صوفیہ کرام کی اگر ہم بات کریں تو بڑی بڑی ہستیوں نے اس غار کے اوپر حاضری دی. بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ شاید یہاں پر ہر کوئی آیا تھا. سلطان باہو، لال شہباز قلندر، بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور پتہ نہیں کتنے حضرات کا یہاں پر آنے کا باقاعدہ ثبوت بھی ملتا ہے، اور ان کی بہت سی داستانیں بھی یہاں زبان زدی عام ہیں. بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں پر 900 سال قبل ہونے والی حاضری اور آمد کے حوالے سے آج بھی سینہ بسینہ بڑی حیرت انگیز موضوع ہم سنتے ہیں، اور ہماری ریسرچ کے لیے بہت اہم بھی ہے، اور اس پر ہم نے بڑی تفصیلی جا کے اپنی غار کے اندر جا کے ہم نے بڑی تفصیلی بات کرنی ہے، اور ایک بہت عجیب سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا، یہ جو ساری کہانیاں ہیں وہ میں نے یہاں پر آج سے تقریباً 30-40 سال قبل اس غار سے چند قدم کے فاصلے پر موجود چوٹی پر ایک مستقلاً بیٹھے ہوئے ایک عمر رسیدہ بزرگ اور بابا جی سے سنی تھی، جو جب ہم لاہور سے ایک دوست کے ہمراہ یہاں آئے اور گھومتے گھومتے اس پہاڑی چوٹی پر چلے گئے تو موروں کو ڈھونڈتے ہوتے ہیں جی. تو وہاں پر وہ بابا جی بیٹھے تھے. سنا یہی تھا کہ وہ کسی سے گفتگو کم ہی کرتے ہیں. گھاس پھوس کا اس چوٹی پہ انہوں نے ایک اپنی صرف چھت پہ گھاس لگا ہوا اور ایسی ایک انہوں نے جھوپڑی بنائی ہوئی تھی. وہ شدید گرمی میں ہم اس پہاڑی پہ چڑھے تھے. نیچے وہ بنیاد پہن کے بیٹھے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی اسی کے پاس بلا لیا اپنی جھوپڑی کے نیچے، اور پھر انہوں نے ہمیں ایک بڑی تفصیلی کہانی جو ہے وہ سنائی. یہاں پر اس وقت کچھ قبریں بھی تھیں، وہ قبریں آج بھی ہیں. اچھا، وہ بتانے لگے میں کئی گجرات سے آیا ہوں اور کئی دہائیوں سے یہاں پر بیٹھا ہوں، اور لیکن اس شدید گرمی میں اس جو گھاس کا چھپر ہے اس کے نیچے جو مزے کا احساس تھا، گرمی کا نشان نہیں تھا، وہ خیر ایک علیحدہ داستان ہے. تو انہوں نے ہمیں، اس کو میں پھر کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتا ہوں. موضوع کے لیے جو اہم بات ہے وہ کہانی تھی جو انہوں نے ہمیں اس جگہ پر سنائی تھی. ان بابا جی نے ایک بڑی ہی طویل کی گھنٹوں پر مشتمل کہانی سنائی،
اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نواسوں کے حوالے سے کہ وہ اس پہاڑی پر کیوں آئے، اس غار والی پہاڑی پر، اور پھر وہ ہمیں پوری کہانی ایسے سنا رہے تھے جیسے کہ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوتا جا رہا ہے، اور ایک ایک تفصیل انہوں نے سنائی۔ اور خیر مجھے وہ 30 سال قبل کہانی بھی پوری طرح سے یاد ہے۔ غار میں آنے کے حوالے سے جو روایت یہاں پر زبان زد عام ہے، ان میں جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کا جو واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ حیران کن حد تک 100% اصحاب کہف کے واقعے سے مماثلت رکھتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس واقعے کی جب میں بیان کروں گا تو میں آپ کو ایک کڑی اس میں سمجھاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، ان بابا جی نے جو کہانی سنائی تھی جس میں انہوں نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ کے نواسوں کا ذکر کیا اور ان کا یہاں پر آنا، پھر ان کا شہید ہونا، اس غار والی پہاڑی کے دیگر واقعات، اور پھر ان واقعات کا لوگوں کا اکٹھا ہونا، یہاں چشموں کا حضرت بابا فرید گنج کا چشموں کا جاری کرنا، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سارے معاملات، وہ اتنی حیران کن ہے۔ آگے آپ جا کے جب آپ اس غار کے اندر میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو پھر وہاں پہ آپ یہ پوری کہانی سنیں گے، اور یہ سارے واقعات اس غار سے بامشکل 1 میل کے دائرے کے اندر کیے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ خیر میں نے بہت مختصر کر دیا، یہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ میں نے بہت سی چیزوں کو بہت مختصر کر دیا۔ اچھا، دنیا میں جن 8 درجن سے زائد شہروں میں اصحاب کہف کے حوالے سے اس غار کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کو اصحاب کہف سے جوڑا گیا ہے، اور ایک اور لفظ جو ان کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، ان کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا ہے۔ تو کچھ حضرات نے رقیم سے مراد، جیسے میں نے بڑی تفصیلی آپ کو بیان کیا ہے کہ کتبہ بھی لیا ہے، پتھر بھی لیا ہے، اور کئی طرف چلے گئے، لیکن جو جس طرف رقیم کے حوالے سے سب سے زیادہ لوگ گئے ہیں وہ ہے وادی۔ ان کے مطابق یہ وہ وادی ہے جہاں اصحاب کہف کی غار تھی۔ حضرت کعب کے مطابق یہ اصحاب کہف کا گاؤں ہے، اور مجاہد کے مطابق یہ غار والی وادی کا نام ہے، سدی کے مطابق یہ غار والی چٹان کا نام ہے، اور تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین رقیم کو غار والی وادی کہتے ہیں، بعض نے رقیم سے مراد پھر غار والا شہر لیا ہے۔ تو اس طرح کافی ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں وادی کے حوالے سے۔ تو اب ہم اسی کو زیادہ فوکس کرتے ہوئے میں آپ کو اب اس کی جو تفصیل دینے جا رہا ہوں وہ انتہائی ہے نا، اب آپ نے بہت غور سے سنیے۔ تفسیر عثمانی میں رقیم کا ترجمہ کھو کا کیا گیا، یعنی ایسا غار جس کا دہانہ زمین کے کڑھے میں ہو، بلکہ انہوں نے بڑے سخت تنبیہ کے الفاظ میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جغرافی بائبل میں جھیل کا ذکر ہے رقیم، اور اس تک جانے کے لیے پتھر کے ایک راستے کا ذکر ہے جو کہ بہت اہم نشانی ہے۔ اور اب جو میں آپ کو ایک، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے حیران کن بات بتانے جا رہا ہوں، وہ ابن عطیہ کی رقیم کی تفصیل ہے جو انہوں نے بیان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ رقم الوادی ہے، اس سے مراد ایک رقم الوادی۔ اچھا، اب وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر پانی چلے اور پھر وہاں پر اکٹھا ہو جائے، یعنی مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ چلے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ چشمہ ہو، اور اکٹھا ہو جائے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جھیل بن جائے۔